اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل رواہ مسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا اور حضور کے بال مبارک لینے والا حضور کے بال مبارک لے رہا تھا، نبی کریم علیہ السلام کے مبارک بال جو ہیں ان کو تراش رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب وہ حضور کے ارد گرد تھے اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا کوئی بھی بال مبارک زمین پہ نہ گرے بلکہ اس کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب حضور کے مبارک بالوں کا بھی اتنا ادب کرتے تھے کہ وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے بلکہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے تھے۔ پیچھے آپ نے حدیث سماعت فرمائی کہ حضور جب وضو کرتے تو وضو کا پانی حضور کے اصحاب زمین پہ نہ گرنے دے رہے تھے، تو یہاں ہے حضور کے بال مبارک کو حضور کے اصحاب زمین پہ نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں کو نیچے کر رہے تھے اور حضور کے مبارک بال اپنے ہاتھوں میں لے رہے تھے۔ وعن عثمان بن عبد اللہ بن موہب قال ارسلنی اہلی الی ام سلمۃ بقدح من ماء۔ حضرت سیدنا عثمان بن عبداللہ بن موہب یہ روایت کرتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے بھیجا کہاں الی ام سلمہ تھا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایمان والوں کی ماں ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی پیاری زوجہ محترمہ ہے، ان کے پاس مجھے میرے گھر والوں نے بھیجا۔ کیا فرمایا کہ ایک پانی کا پیالہ دے کر بھیجا۔ فَأَخْرَجَتِ الْجُلْجَلُ مِنْ فِضَّةٍ مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک ڈبیا نکال کر لے آئیں جو کہ ڈبیا چاندی کی بنی ہوئی تھی اور اس میں نبی کریم علیہ السلام کے مبارک بال تھے۔ وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الْإِنسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ، جب بھی کسی بندے کو نظر لگ جاتی یا کوئی اور تکلیف پہنچتی تو بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ، تو پھر کیا کرتے کہ اس بندے کے گھر والے کسی کو پانی کا پیالہ دے کر سیدہ طیبہ طاہرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھیج دیتے تھے۔ تو جب اس کے پاس ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس وہ پانی کا پیالہ لے کر آ جاتے تو پھر کیا کرتی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ڈبیا جو چاندی کی بنی ہوئی تھی جس میں حضور علیہ السلام کے مبارک بال تھے، وہ ڈبیا اس پانی کے پیالے میں رکھ دیتی، اس کو ہلاتی اور پھر واپس اس کو پانی کا پیالہ دے دیا جاتا۔ فَشَرِبَ مِنْهُ، تو وہ اس سے پانی پی لیتے۔ پھر کیا ہوتا، اللہ کریم اس سے ان کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اب اگر کوئی کہے کہ قرآن کی کس آیت میں یہ لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک بالوں کو زمین پہ نہ گرنے دیا جائے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ مبارک عمل تھا کہ حضور بال ترشواتے تو صحابہ اپنے ہاتھوں پہ بالوں کو لے لیتے تھے، حضور وضو فرماتے تو وضو کے قطرات حضور کے جسم سے مس ہونے والے وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ تو قرآن کی کس آیت میں یہ حکم دیا گیا تھا صحابہ کرام کو کہ تم یہ عمل کرنا؟ کس حدیث میں حضور نے حکم دیا تھا کہ تم ایسے کرنا، جب میں وضو کروں تو تم میرے جسم سے مس ہونے والا پانی کے قطرات زمین پہ نہ گرنے دینا، اور جب میں بال ترشواؤں تو بالوں کو زمین پہ نہ گرنے دینا؟ بلکہ نہ قرآن کی کسی آیت میں حکم تھا، نہ نبی علیہ السلام کے کسی فرمان میں حکم ہے، کیونکہ یہ شریعت مطالعہ کے خلاف نہیں، یہ ادب۔ اس لیے میرے کریم آقا علیہ السلام کے اصحاب یہ عمل کرتے تھے اور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے یہ عمل کر رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا۔ تو یہی اصل ہمارے لیے ہے، اگر حضور کے میلاد کی محافل کرتے ہیں، حضور کی ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں کا ادب و احترام کرتے ہیں، تو یہی ہمارے پاس دلیل ہے کہ کیونکہ اس کی نسبت نبی کریم علیہ السلام سے ہوگی۔
اگرچہ صراحتاً قرآن کی کسی آیت میں حکم نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام کی کسی حدیث میں صراحتاً تو حکم نہیں ہے، لیکن چونکہ حضور کے اصحاب بھی یہ عمل کرتے تھے، لہذا ہمارے لیے یہی دلیل کافی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے مبارک بالوں سے حضور کے اصحاب نفع لیتے تھے اور اللہ شفا دے دیتا تھا۔ فَطَلَعْتُ فِي الْجُلْجُلِ، راوی کہتے ہیں کہ میں نے جھانک کر دیکھا اس ڈبیا کو کہ ڈبیا میں آخر کیا ہے، کہ جو ڈبیا ایک پانی کے پیالے میں ڈبوئی جاتی ہے اور پھر اس کو نکال لیا جاتا ہے، پانی پلا دیا جاتا ہے، پھر اس میں کیا ہے، فَرَأَيْتُ شَعْرَاتٍ حُمْرَا، تو میں نے دیکھا کہ اس میں سرخ رنگ کے بال مبارک تھے۔ تو بخاری شریف میں یہ 3 حدیثیں آئی ہیں، یکے بعد دیکھیں 5896، 5897 اور 5898، یہ 3 حدیثیں اکٹھی آئی ہیں جن میں یہ ذکر ہوا ہے۔ اور وہاں پر بخاری شریف میں یہ باب ہے کہ بالوں کو، اپنی داڑھی کو اور سر کے بالوں کو خداب لگانے اور رنگنے کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ اپنے سفید بالوں کو نہیں رنگتے، تم اپنے سفید بالوں کو رنگا کرو۔ کیا رنگ سے نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، بلکہ علماء نے حرام لکھا ہے کہ کالی مہندی جو لگواتے یہ جائز نہیں ہے، جو سیاہ رنگ ہو یہ جائز نہیں، باقی زرد رنگ جو ہے یہ جائز ہے۔ تو یہ باب وہاں پر بالوں کو رنگنے کے بارے میں ہے۔ تو آخر میں جو حرفیں وَرَأَيْتُ شَعْرَاتٍ حُمْرَا، کہ میں نے دیکھا کہ وہ بال مبارک سرخ تھے، تو اس سے پتہ چلا نبی کریم علیہ السلام اپنی داڑھی مبارک کو سرخ رنگ کا جو غضاب تھا، زرد رنگ کا، وہ لگایا کرتے تھے۔